اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا، پس پایا حضرت یوشع ابن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے عبداً ایک خاص بندے کو، وہو خضر عند الجمہور، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتاً جس کو عطا کر رکھی تھی ہم نے رحمت خاص اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم۔ الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے درس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام انہاں دے قصے اور واقعہ دا آغاز ہویا، اور اس واقعہ دا مقصد یہ ہے کہ مشرکین دا تیسرا شبہ جیڑا ہے اور وہم اس دا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں۔ وہ دن ٹھیک ہے، من لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے عالم الغیب نہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جڑے ہیں وہ تے عالم الغیب ہیں نا، اس واسطے کہ انہوں نے بعض امور غیبیہ دوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مطلع فرمایا۔ اگیو واقعات آ رہے ہیں جنہ دوتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مطلع فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، کہ حضرت خضر نو ویکھو کہ او تے آپ خود آکھ رہے ہیں کہ جیڑے بھی اے میں کم کر رہے ہیں، ما فعلتہ عن امری، میں اپنے حکم اور اختیار دے نال نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ دے حکم اور اس دے اختیار دے نال کر رہا۔ صبح دے یا کل دے درس دے اندر تفصیلاً گزر گیا کہ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بعد مفسرین نے اور محدثین نے جڑی روایت نقل کی تھی کہ اے واقعہ کیوں پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ کسی آدمی نے سوال کیتا کہ اس روئے زمین دوتے تو اتھو بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے تو بڑا کوئی عالم نہیں۔ اور یقیناً حضرت موسیٰ دی گل بھی درست آئی، کیونکہ نبی اپنی امت دے اندروں سب تو زیادہ علم والا ہوندا ہے، اور اس تو یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب بھی نہیں کہ حضرت خضر دے حالات انہوں نے پتہ نہیں چلیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر ایک گل پسند نہ آئی کہ حضرت موسیٰ نے انج کیوں فرمایا، بلکہ کہہ دیں دے اللہ بہتر جاندا میرے تو وڈا بھی کوئی عالم ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے یہ گل نہ پسند آئی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم ایک اور بھی بندہ ہے جس نو اسی ایک خاص قسم دا علم عطا فرما رکھیا جیڑا تواڈے کول علم نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میری اس دے نال ملاقات ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ملاقات۔ فرمایا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا ایک مچھلی لو اپنے نال تے مجمع البحرین دے کول پہنچ جاؤ۔ یہ دی ہن تفصیل پچھلے درس وچ ہو گئی۔ مجمع البحرین کیا ہے؟ دو سمندراں دے آپس وچ ملن دی جگہ دے پہنچ جاؤ۔ اے کیڑے دریا ہن کیڑے سمندر ہن، اسی تفصیل پچھلے درس دے اندر گزر گئی ہیں کہ اتھے چلے جاؤ، اتھے تواڈی اس دے نال ملاقات ہو سی۔ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون نو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور مجمع البحرین دے کول جا کے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون نے پڑاؤ کیتا کسی چٹان دی اوڑ دے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، حضرت یوشع بن نون جاگ دے رہے۔ جو ہی پانی دی کو چھل جائی پئی اس مچھلی دے نال لگی، وہ مچھلی تڑپی اور دریا دے اندر داخل ہو گئی، اور جس راستے تو مچھلی داخل ہوئی اتھو سرنگ جی بن گئی، جس طرح سرنگ ہوندی پہاڑا دے اندر اس طرح سرنگ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اگے سفر چل پڑیا۔ حضرت یوشع بن نون دا سامنا یاد نہ رہا اور حضرت موسیٰ نو پوچھنا یاد نہ رہا، اگے چل پڑے، سفر جاری رہا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تھکان محسوس ہوئی اس وقت فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا کہ سفر کردیاں کردیاں تو اسی بہت تھک گئے ہیں، لہذا وہ اپنا ناشتہ لے کے آ۔ اس وقت یوشع بن نون یاد آیا ہو وہ جڑی نشانی ہے ساری مچھلی وہ یوں ناشتہ بھی آئی، وہ تو اتنے سرنگ بنا کے سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اویو تو ساری نشانی ہے، اتھاں ہی ساری ملاقات ہونی ہے۔ چنانچہ واپس پلٹے، واپس آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے اتنے چادر کھد کے سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے سلام آکھیا، سلام دعا دے بعد اگو جڑا کولو قرار ہویا وہ ان آیات دے اندر آ رہا۔ یاد رکھو حضرت خضر علیہ السلام دے متعلقہ کچھ سوال ہیں، وہ تسی اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ حضرت خضر علیہ السلام سب تو پہلے تو قرآن نے فرمایا فوجدا عبدا کہ یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نو اس جاتے پایا۔ یہ بندہ کون ہے؟ اکثر اور جمہور مفسرین، قرآن اس بارے خاموش ہے، قرآن نے تعیین نہیں کی تھی یہ بندہ کون ہے۔ اکثر اور جمہور مفسرین نے فرمایا کہ اس بندے تو مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، جمہور دے نزدیک۔ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ اے نبی ہن یا کہ ولی ہن؟ اس دے بارے ایک قول ہے کہ اے فرشتہ ہے، دوسرا قول ہے کہ اے ولی ہن۔ صوفیاء کرام نے اس قول نو بڑا زور دیتا، اور تیسرا قول ہے کہ نہ اے فرشتے ہن نہ اے ولی ہن بلکہ اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ پیغمبران جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرما رکھے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روتے تائید بھی قرآن مجید دی یاد دے اندر ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناہ رحمتاً کہ اسی انہاں نو ایک خاص رحمت عطا فرمائی۔ رحمت وآتیناہ رحمتاً من عندنا علمناہ من لدنا علما، اور اسی انہاں نو ایک خاص قسم دا علم عطا فرمایا۔ اے دویں الفاظ رحمتاً علمناہ من لدنا علما، اے دو لفظ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے پیغمبران ولی یا فرشتہ نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت خضر علیہ السلام جڑے ہیں او نبی ہیں، اس دی دلیل ایک اے ہے کہ ایو جڑا رحمتاً دا لفظ ہے نا اگے آ رہا پیچھے بلکہ گزر گیا سورت ہود دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دے تذکرہ دے اندر انہاں فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی مینوں رحمت عطا فرمائی۔ تو رحمت دا عام طور تے جڑا استعمال ہے وہ نبوت واسطے ہے، تو پتہ چلیا کہ نبیاں اور حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم نو فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ، تو اس بھی رحمت تو مراد نبوت ہے، لہذا اس کو پتہ چل رہا کہ وہ نبی ہیں۔ اور اسی طرح ایک قول یہ آئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے معصوم ایک بچے نو چھوٹا جا بچہ جڑائی اس نو قتل فرمایا بطور الہام دے یا بطور کشف دے، تے نبی جڑا ہوندا اس دا الہام جڑا وہ علم قطعی ہوندا، اور بزرگاں دا جڑا الہام ہوندا وہ علم قطعی نہیں ہوندا بلکہ علم ظنی ہوندا۔ تو علم ظنی دے نال کسی بچے نو قتل نہیں کی جا سکدا کیونکہ ظن یقین دے مقابلہ تو نہیں کر سکدا، تے نبی دا جڑا ظن یا خیال ہوندا یا الہام ہوندا وہ وحی دے حکم وچ ہوندا، لہذا اے گل بھی دلالت کر دی کہ حضرت خضر علیہ السلام جڑے ہیں اللہ دے برگزیدہ پیغمبران۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بحث یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا کہ وفات پا چکے ہیں، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت والجماعت دا اکثر طبقہ اور جمہور مفسرین اور محدثین اس گل دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ہن وہ زندہ نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے اندر روافض دا عقیدہ ہے، اور اسی طرح بعد مستشرقین مشرکین مبتدعین انہوں نے عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حالے بھی زندہ ہیں۔ اور پھر یہی وجہ کہ جس وقت دریا یا سمندر تو لوگ سفر کرتے رہے ہیں تو اس وقت پیسے بھی کیا کرتے ہیں دریا دے اندر حوالے کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دی نیاز بھی دیندے ہیں،
کہ یہ اسی ہوں انہاں دی پناہ دے اندر آ گیا یہ پیسے دیون تو بعد۔ تو اج بھی لوگوں کا یہ نظریہ کہ انہوں نے عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کے لوگ انہوں دے نا دی نظر و نیاز دے رہے ہیں، اج بھی لوگوں دے عقیدہ، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اندل اہل سنت دے نزدیک وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس دی سب تو پہلی دلیل جڑی ہے نا وہ سورت آل عمران دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں دے کولو اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ تواڈی نبوت اور رسالت دے اندر جدہ میرا آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آوے پھر تسی اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کے میرے آخری پیغمبر دوتے ایمان بھی قبول کرنا ہے اور پھر میدان جہاد دے اندر انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں دے کولو وعدہ لیا۔ حضرت خضر بھی نبی ہیں، انہاں دے کولو بھی وعدہ لیا گیا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوں دے تو سمندر یا جتھے بھی سمندر دے اندر تو راہ دے ہی کوئی نہ، ویسے ایری ہونا دا او آئی۔ حضرت موسیٰ دے نال ملاقات ہونا دی اس جا دیتے ہو گئی۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوانا تو انہاں واسطے لازم آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوں دے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے کیا کر دے جی آ کے ایمان لان دے اور آپ علیہ السلام دے نال رل کے میدان جہاد دے اندر اور میدان کارساز دے اندر لڑائی بھی کر دے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے کولو کسی بندے نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام انہاں دے بارے پوچھا کہ زندہ ہاں یا فوت ہو گئے، حالے تک زندہ یا فوت ہو گئے، تو انہوں نے جواب دے اندر فرمایا کہ یہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تو تھوڑا جہا عرصہ پہلے فرمایا لا یبقى علی رأس المئت ممن ہوا الیوم علی ظہر الارض احد۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے جواب دے اندر حدیث پیش کی تھی کہ فرمایا اللہ دے نبی نے اپنی وفات تو کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ آج دے دن اس روئے زمین تے موجود ہیں 100 سال دے بعد انہاں لوگاں نے اس روئے زمین دے موجود نہیں ہونا۔ تو ہون تو حضرت خضر علیہ السلام گزرے کتنے ہزار سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی انہاں دے ہم اثران انہاں دے زمانے دے اندر موجود ہیں۔ اس تو بھی پتہ چلدا روایتوں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج دے دور دے اندر زندہ نہیں بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوں آ جاؤ جی ذرا آیات دی تشریح وال کہ فوجد عبدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اسے جا دیتے آئے جس جگہ تے انہوں نے آرام کی تو آئی، اتھے جدہ دوبارہ آئے واپس ویکھیا کہ ایک بندہ سو رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیتا اور حضرت خضر علیہ السلام بیدار ہوئے۔ اس تو بعد کی ہویا فوجد عبدا، پس پایا انہاں دوہاں نے حضرت یوشع بن نون جڑے ہم سفران او اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبدا ایک خاص بندے نو وہو الخضر عند الجمہور، حضرت خضر علیہ السلام من عبادنا اساڑے بندے دن، اس نو خضر بھی پڑھ سکتے ہو اور خضر بھی پڑھ سکتے ہو۔ آتیناہو رحمتا من عندنا، جن وسی اپنی طرفوں بڑی خاص رحمت عطا فرمائی آئی، یعنی اس دے اندر کوئی اپنی محنت نال نہیں ہو اتنا کمال حاصل کیتا، یعنی اسی آپ اللہ تعالیٰ نے اس نو عطا فرمائی آئی۔ وآتینا وعلمناہ من لدنا علما، اور اسی سکھایا اس نو بڑا خاص علم۔ والجمہور علی انہا الوحی والنبوہ، جمہور مفسرین فرماندے ہیں کہ علم تو مراد کیا ہے جی وحی ہے اور نبوت ہے۔ قال لہو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کولو علم حاصل کرن واسطے انہوں نے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی، میں تیری اجازت اگر تسی دیو تو میں تواڈی پیروی کراں علی ان تعلمنی، اس بات دتے کہ تسی مینوں سکھاؤ کچھ مما اس علم دے اندروں علمتا جڑا تانوں سکھایا گیا من جانب اللہ رشدن، ہدایت اور بھلائی والا علم۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے معذرت کی تھی، آکھیا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے نال صبر نہیں کر سکنا، کیونکہ میرے جڑا علم ہے وہ ہے تکوینی اور میں ایسے کام کرنے ہیں کہ تو انہوں
بظاہر سمجھنا کہ تو شریعت کے خلاف ہیں، جی بچے دا قتل کر دیونا، ڈھاندی دیوار نو بجائے سدھا کرن دے الٹا ہی گرا دیونا، ہاں جی، تو اس طرح دے میں کم کرنے ہیں جی تو انہوں دے تے صبر نہیں کر سکنا، تے سوال کر بانا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کر سکدا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز دوتے کہ جس چیز دوتے تیرا احاطہ نہیں ہے، ازرو علم دے، یعنی جڑا علم تیرے کو ہے ہی نہیں، تو جلے ویکھنے نے میرے کام جڑے میں کر رہے ہونا تین بظاہر لگنے نے کہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا تو سوال کر بانا میرے نال تو سفر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی ان قریب، تسی مینوں پاسو انشاءاللہ العزیز صابرن کہ میں صبر کرساں، ولا اعصی لک امرا، اور میں توڑی نافرمانی بھی نہ کرساں۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے جلے ویکھیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تیار ہیں، وہ میرے کو سوال نہ کرسن اور میرے کمد تے قیل کال بھی نہ کرسن، تو فائدہ حاصل کرن دی انہوں نے ایک شرط رکھی کہ تسی آ جاؤ میرے نال چل پو، فائدہ حاصل کرو، لیکن میری ایک شرط ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تسی میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو علم حاصل کرن واسطے، فَلَا تَسْأَلْنِي، پھر میرے کو سوال نہیں کرنا، عن شیئن کسی چیز دے بارے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں آپ توڑے واسطے اس چیز دے بارے بیان کر دوں، جب تک میں آپ بول کے کسی چیز دے بارے دسا نہیں، تسی اپنے آپ میرے کو کسی چیز دے بارے سوال نہیں کرنا۔ اس تک اج دا درس تمام ہو گیا۔ اگے ہن او واقعات آ رہے ہیں جڑے 3 واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ترتیب وار پڑھسائیں واقعات۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جڑا اج دا درس ہویا اس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 ادب کیتے حضرت خضر علیہ السلام واسطے، تا ہر قرآن سننے والا بندہ، ہر شاگرد اس نو بھی چاہیے کہ اپنے استاد دے اس 7 ادب بجا لائے تاں اس نو علم حاصل ہو سکتا۔ یہ جڑے 7 ادب ہیں انشاءاللہ کل درس دے آغاز دے اندر بیان کر کے پھر آگے ترجمہ کر سائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔